انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام فی لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ تعالی وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا وحبیبنا وشفیعنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا وحبیبنا وشفیعنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ وبارک وسلم وصل علی جمیع اخوانہ من النبیین والصالحین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت ہے کہ اللہ نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ رات عطا فرمائی ہے، اور گمان غالب کے مطابق 27ویں کی رات یہ شب قدر ہے، اور یہ نزول قرآن مجید کی رات ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے علاوہ بھی جتنی آسمانی کتابیں، جتنے صحیفے ہیں، وہ سارے کے سارے رمضان المبارک میں اللہ نے نازل فرمائے ہیں۔ 6 تاریخ کو، 17 تاریخ کو، 11 تاریخ کو، 24 تاریخ کو، اور شب قدر جو غالب گمان کے مطابق 27ویں ہے، اس رات کو قرآن مجید نازل ہوا۔ ساری آسمانی کتابیں یکبارگی اللہ نے نازل فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید 2 مرتبہ نازل ہوا، ایک مرتبہ یکبارگی نازل ہوا، ایک ہی مرتبہ میں نازل ہو گیا، اور ایک مرتبہ جستہ جستہ نازل ہوا۔ اولاً اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو ایک ہی مرتبہ نازل فرمایا، اور اللہ نے لوح محفوظ سے اس کو بیت المعمور میں محفوظ فرمایا، فرشتوں کو دیا کہ بیت المعمور میں رکھ دیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ رب العزت کی منشا اور اللہ کے حکم کے مطابق جبریل امین اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جستہ جستہ 23 سال کم و بیش 22 سال اور کچھ مہینے ہیں، جس میں یہ قرآن مجید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پر ہی نازل ہوا۔ یہ اتنا عظیم کلام ہے کہ اس کی وجہ سے، اس کے نزول کی وجہ سے اللہ نے اس پوری رات کو، جس میں یہ پہلے شب بیت المعمور میں اتارا گیا، اللہ نے اسے شب قدر قرار دیا ہے، لیلۃ القدر کہا ہے۔ انا انزلناہ، بے شک ہم نے، یقیناً ہم نے اس کو نازل کیا، فی لیلۃ القدر۔ قدر کا معنی کیا ہے؟ لیلۃ القدر، قدر والی رات۔ قدر کا ایک معنی عزت ہوتا ہے، یہ بڑی عزت والی رات ہے، اور اس کو عزت ملی ہے نزول قرآن کے سبب سے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید اللہ عزت والے کا عزت والا کلام ہے، اللہ عزت والے کا عزت والا کلام ہے، تو یہ قدر والی رات ہے۔ قرآن مجید کی عزت کی وجہ سے اس رات کو بھی اللہ نے معزز کر دیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ قدر کا ایک معنی تنگی کا بھی ہے، قدر کا ایک معنی تنگی کا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ جب تیرے رب نے فَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، جب اللہ نے اس انسان کو مبتلا کیا تنگی میں، فَقُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اس کے رزق کو تنگی کر دی، تو قدر کا ایک معنی تنگی کا ہے۔ تو یہ رات تنگی کی رات کیسے ہے؟ تنگی کی رات ایسے ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اتنے نازل ہوتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرشتے اس رات میں جبریل امین کے ساتھ اتنی تعداد میں نازل ہوتے ہیں کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ پڑ جاتی ہے۔ زمین تنگ پڑ جانے کی وجہ سے اس رات کو قدر والی رات یعنی تنگی کی رات کہا گیا ہے۔ عزت کی رات قرآن مجید سے اس کے معنی لیا جائے،
اور تنگی کے معنی سے مراد ہے کہ فرشتے اتنی تعداد میں، اتنا ازدحام ہوتا ہے فرشتوں کا کہ زمین پر پیر رکھنے کی جگہ نہیں رہتی، زمین اپنی فراخی اور وسعت کے باوجود تنگ پڑ جاتی ہے، اس لیے اس کو تنگی کی رات کہا گیا۔ محترم حاضرین، ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی قدر نہیں ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی ہمیں قدر نہیں ہے۔ یہ اللہ عزت والے کا وہ عزت والا کلام ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اپنی شان کے مطابق کلام فرمایا، قرآن جیسے اللہ نے کلام فرمایا، اچھا اللہ تعالیٰ کا کلام فرمانا الفاظ سے پاک ہے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں نا، تو اس بات میں آواز بھی ہے اور الفاظ بھی ہیں، آواز بھی ہے اور الفاظ بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کلام فرمایا ہے اس میں نہ آواز ہے اور نہ اس میں الفاظ ہیں۔ وہ الفاظ سے بھی پاک ہے، وہ آواز سے بھی پاک ہے، تو پھر وہ کیسا ہے؟ جیسا وہ خود جانتا ہے، یہ اس کی عطا سے اس کا حبیب جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی قرآن ہوتی تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی ہوتی تھی تو اس کی مختلف صورتیں ہوتی تھی۔ وحی خواب کے ذریعے بھی ہوتی تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے ذریعے اللہ آپ کے قلب اطہر پر اس کو منتقل فرما دیتا تھا، الہام فرما دیتا تھا، القاء فرما دیتا تھا۔ لفظ وحی کا معنی ہے خفیہ پوشیدہ اشارہ، وحی کا لفظی معنی ہے پوشیدہ اشارہ، جس کی ظاہری کوئی علامت نہ ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ رَبِّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی کو بھی اشارہ وحی فرماتا ہے، یعنی اس کے دل میں ڈالتا ہے۔ شہد کی مکھی کو وحی فرمانا، اس کے دل میں اس کے راستے بتانا ہے، اور اس کو بتا دیا، اس کے دل میں ڈالتا ہے۔ دیکھیں مکھی کتنی دور اڑ جاتی ہے، کیسے باغوں میں جاتی ہے، لیکن اللہ اس کو واپسی کا راستہ اس کو یاد رکھواتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اس کے دل میں مضمون کا ڈالنا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ شیطان بھی اپنے دوستوں کے، اپنے ولیوں کے، یعنی جو شیطان کے پجاری ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں برے خیالات ڈالتا ہے، وہ اس کی شیطان کی وحی ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، بے شک یہ شیاطین جو ہیں یہ ان کے دلوں میں وحی کرتے ہیں، خیال ڈالتے ہیں تاکہ یہ آپ سے جھگڑا کریں۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، شیطان اپنے ولیوں، اپنے دوستوں کے دلوں میں بات ڈالتا ہے اس لیے کہ وہ اہل حق سے جھگڑا کریں۔ یہ جو اہل حق سے انبیاء کرام سے ہوتا رہا، پھر اہل حق سے، علماء سے جو جھگڑے ہوتے ہیں، یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے مخالفین شیاطین وہ اپنے چیلوں چانٹوں کے دلوں میں مضامین ڈالتے ہیں۔ اللہ نے اپنی شان کے مطابق اس کلام کو ادا فرمایا، وہ کیسا تھا ہم نہیں جانتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کبھی خواب کے ذریعے الہام پر وحی فرماتا تھا، کبھی آپ کے قلب اطہر پر اللہ تعالیٰ مضمون نازل فرما دیتا تھا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی شان کو ملاحظہ فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ کی طرف سے وحی بھی آتی تھی، اور بتقاضائے بشری آپ کے اپنے قلب مبارک میں خیالات بھی آتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں امتیاز فرما لیتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ سرکار کا اپنا فرمانا ہے۔ یہ اتنا عظیم کلام ہے کہ جب اللہ نے اپنی شان کے مطابق ادا فرمایا تو فرشتے وجد میں آ گئے، فرشتے وجد میں آ گئے، جھومنے لگے اور کہنے لگے کہ اے اللہ، کیسی مبارک ہوگی وہ قوم جس کو یہ قرآن مجید عطا کیا ہے، کیسی مبارک قوم ہے، کیسی عظیم قوم ہے جس کو تو نے یہ قرآن عطا فرمایا۔ اور ہم ہیں کہ ہمیں قرآن مجید کی سچی بات ہے کہ قدر نہیں، ہم دنیا کے پیچھے بکٹٹ دوڑے چلے جا رہے ہیں، بھاگے چلے جا رہے ہیں، اور ہمیں قرآن مجید کی، دین کی کوئی فکر نہیں ہے۔ کسی نے بڑے دردناک انداز میں یہ شعر کہا ہے کہ دین احمد ہیچ خیشو یار نیز، بے کسے شد دین احمد ہیچ خیشو یار نیز، ہر کسے باکار خود با دین احمد کار نیز۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لاوارث اور بیچارہ ہو گیا، کوئی اس کا ہمدرد و غمگسار نہیں ہے، ہر ایک کو اپنے کاموں کی پڑی ہے اور حضور کے دین سے کسی کو خبر ہی نہیں۔ آج دین کے اندر جو سب سے زیادہ
تنگی ہے، پریشانی ہے، وہ ان کا معاش کا معاملہ ہے، معاش کا معاملہ۔ لیکن دنیا کے اندر انسان کتنے معاملات میں کتنا خرچ کرتا ہے اور دین کے لیے کتنا گن گن کر اور سین کر خرچ کرتا ہے، یہ ہر انسان کو خود اندازہ ہے، اس کو خارج سے کوئی شہادت کی ضرورت نہیں ہے۔ غور تو کریں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید، اچھا ہر کتاب ہوتی ہے، ہر کتاب کا کوئی موضوع ہوتا ہے، کوئی بھی کتاب ہوتی ہے، یہ میتھمیٹکس کی ہے، یہ الجبرا کی ہے، یہ انگریزی کی ہے، یہ اردو کی ہے، یہ فزکس کی ہے، یہ کیمسٹری کی ہے، یہ بایولوجی کی ہے، یعنی ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی عنوان ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے۔ ہم میں سے سچی بات یہ ہے، ہمارا گمان ہے، اللہ جانے غلط ہے، کہ اگر سب سے پوچھا جائے کہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے، قرآن مجید کا عنوان کیا ہے، تو شاید ہی کسی کو پتہ ہو کہ قرآن مجید کا موضوع ہے کیا۔ آخر قرآن کا بھی تو کوئی موضوع ہوگا نا، قرآن کا بھی کوئی موضوع کا، حدیث تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو کہتے ہیں، حدیث کے اندر الگ الگ ابواب ہیں، ان کے نام ہیں، لیکن قرآن مجید کے اندر تو بڑے مضامین بیان ہوئے ہیں۔ تو قرآن مجید کا مضمون کیا ہے؟ تو قرآن مجید کا جو مضمون ہے وہ حضرت انسان ہے۔ قرآن مجید کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے۔ دنیا کا ہر علم انسان کی جو ہمارے سامنے کی زندگی ہے اس سے متعلق ہے۔ ہم پیدائش سے پہلے کہاں تھے؟ کوئی بھی انسان پیدائش سے پہلے کہاں تھا؟ اس میں سائنس خاموش ہے، سائنس کے پاس اس کا کوئی مشاہدہ نہیں، کوئی علم نہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم عالم ارواح میں بھی موجود تھے، اللہ نے ہماری روحوں کو ہم سے پہلے پیدا فرمایا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت اس کا بیان فرماتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ یاد کرو جب تمہارے رب نے آدم کے پشت سے ان کی اولاد کو نکالا، تمام قیامت تک اربوں مخلوق کو آنا تھا، اربوں مخلوق نے آنا تھا، اللہ نے ان کو آدم کی پشت سے نکالا اور ان سے پوچھا، ان سے وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، آدم کی اولاد سے پکا وعدہ لیا اور کہا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ اب دنیا میں آ کر ہم سب بھول گئے، پھر ہم مر جاتے ہیں، جب تک ہم مرتے ہیں قبر میں ڈال دیے جاتے ہیں، اس کے بعد کسی کو نہیں پتا کہ بات کی کیا معاملات ہیں۔ قرآن بتاتا ہے، قرآن بتاتا ہے تو انسان اور زندگی کے ایک ایک گوشے کی رہنمائی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے فرمائی ہے، ایک ایک گوشے کی رہنمائی فرمائی ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کی رہنمائی قرآن مجید فرقان حمید میں رب نے نہ فرمائی، اور انسان کو اس کی قدر نہیں، انسان ناشکرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں، آج اتفاقاً ہم نے منزل پڑھی تو اسی وقت مضمون ذہن میں آ گیا، رب نے فرمایا سورہ عبس میں ہے قتل الانسان ما اکفرہ، مارا گیا، ہلاک ہو گیا انسان جو ناشکرہ ہوا، جو بے قدرہ بن گیا، جس نے قرآن کی قدر نہیں کی، اللہ اور رسول کی قدر نہیں کی۔ قتل الانسان، مارا گیا انسان، قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ، اس کو پتہ نہیں کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، من نطفہ، ایک قطرہ بون سے، اور ایک قطرہ بون کے ایک جرثومے سے انسان پیدا ہوا ہے۔ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ، پھر ہم نے اس نطفے سے اس کو پیدا کیا، فقدرہ، پھر ہم نے اس کا اندازہ لگایا۔ قدر کا ایک معنی اندازہ بھی ہے۔ اللہ اس رات میں لوگوں کے حساب لکھتا ہے تو ہم نے اس کا ایک معیار مقرر فرمایا، فقدرہ ثم اماتہ، ایک وقت گزارتا ہے پھر ہم اس کو موت دے دیتے۔ موت سے کوئی کسی کو انکار نہیں ہے، لوگوں نے اللہ کا انکار کر دیا، فرشتوں کا انکار کر دیا، نبیوں اور رسولوں کا انکار کیا ہے، کتابوں کا انکار کیا ہے، قبر کا، جنت دوزخ کا انکار کیا، موت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ ثم اماتہ، پھر ہم نے اس کو موت دی، فاقبرہ، یہ اگلا احسان تو دیکھو، اگلا احسان تو رب کا دیکھو کہ تمہیں قبر دی۔ فرماتا ہے کہ اللہ نے انسان کو قبر دی۔ ذرا چشم تصور تو کھولیں، تصور کی آنکھ، خیال کی آنکھ تو کھولیں۔ ہم میں سے کوئی شخص فوت ہو جاتا اور قبر کا تصور اللہ نے نہ دیا ہوتا تو بتائیے کہ لاشوں کو کیا کرتے؟ سڑکوں پر ڈھیروں پر پڑی ہوتی، جیسے کتوں کی لاشیں، جیسے جانوروں کی لاشیں پڑی ہوتی ہیں، ہماری بھی ایسے پڑی ہوتی۔
لوگ کوئی مر جاتا ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹتے اور اس کو ڈھیر پر پھینک کر آ جاتے. کتنی تکریم فرمائی ہے اللہ نے تمہاری, کتنی عزت کی ہے اللہ نے, کتنا تم پر انعام فرمایا, ہم نے کبھی غور کیا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے من ای شیء خلقہ من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ, پھر جب رب چاہے گا پھر ان کو زندہ کر دے گا. تو یہ زندگی عبث نہیں ہے, بیکار نہیں ہے, یہ قرآن مجید کا مضمون ہے. یہ قرآن مجید کا فحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم نے یہ گمان کیا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا؟ تمہارا کوئی مقصد تمہاری پیدائش کا نہیں ہے, جیسے کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں ایسے تمہیں کیا؟ جتنی زندگی گزاری ہے کیا یہی زندگی, اس کے بعد کوئی زندگی نہیں؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں بیکار میں پیدا کیا؟ وانتم الینا لا ترجعون, تمہیں ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے. پلٹنا ہے, رب کے حضور حاضر ہونا ہے, جواب دینا ہے. آج ہی ہم ظہر میں معتکفین سے بات کر رہے تھے. معتکفین, ان میں سے ان کو یہی بتایا جا رہا تھا کہ اللہ نے یہ جو مہلت عمل دی ہے, اس مہلت عمل میں جتنا انسان عمل کر لے, اچھے عمل کر لے, اسی کے لیے بقا ہے, اسی کے لیے نجات ہے. جو اس میں غفلت کی زندگی گزار گیا, اور بدقسمتی ہے انسان کی خلقت میں غفلت بہت ہے. غفلت کا مادہ انسان کے اندر بہت زیادہ ہے. سچی بات ہے کہ ہم میں اور مرغی والی دکان پر جو برائلر بک رہے ہیں, ہم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں. برائلر میں آپ دیکھتے ہیں کہ دکان والا ایک مرغی کو پکڑتا ہے اور باقی مرغیوں کے سامنے اس کی گردن پر چھری پھیرتا ہے اور اس کو ٹب میں ڈال دیتا ہے, اور باقی مرغیاں دانہ دن کا چگ رہی ہوتی ہیں. انہیں فکر ہی نہیں ہوتی کہ ہماری باری بھی آنے والی ہے, ہمیں بھی موت کی منزل سے گزرنا ہے. تو فرمایا کہ تمہارا مرنے کے بعد جب حساب ہوگا نا, تمہارا معاملہ ایسی کتاب سے ہوگا, ایسی کتاب تمہارے سامنے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ, ہر انسان کی نحوست جو ہے نا, ان کے گناہوں کی شامت اس کی گردن سے بندھی ہوگی. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا مَنشُورًا, اس دن قیامت کے دن ہم اس کو کتاب کو نشر ہونے کی صورت میں انسان کے سامنے پیش کر دیں گے. گردن سے بندھے ہوگے نامہ عمل, گردنوں سے بندھی ہوں گی کتابیں. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ کتابک, ہم کہیں گے پڑھ اپنا نام عمل. اقرأ کتابک, آج تو اپنی کتاب پڑھ لے. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, آج اپنا حساب کرنے کو تو خود کافی ہے. اور کتاب کیسی ہوگی؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, ایسی کتاب ہوگی کہ ایک لفظ بھی, ہم جو کتنی ساری باتیں کر جاتے ہیں, لوگوں کی چغلیاں کر لیتے ہیں, غیبتیں کر لیتے ہیں, برائیاں کرتے ہیں, لیگ پولنگ کرتے ہیں, بیک بائٹنگ کرتے ہیں, سارے معاملات کرتے ہیں, کوئی شے بچے گی نہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کوئی شے ایسی نہیں ہوگی جو اس کتاب کے اندر لکھنے سے رہ گئی ہو. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها, انسان کتاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے ہائے میری بربادی کہ اس کتاب نے تو کوئی چھوٹی اور بڑی شے لکھنے سے چھوڑی نہیں. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها, ہم نے بے خیالی میں ایک جملہ کسی کے لیے چلتے چلتے کہہ دیا, کسی کی برائی کر دی, کسی کے بارے میں الٹی سیدھی بات کر دی, کسی کے بارے میں الٹا سیدھا کوئی لفظ کہہ دیا یا کوئی حرکت کر لی اور ہم بھول گئے, لیکن وہاں نہیں بھولا جاتا. تو عزیزان گرامی, یہ اللہ عزت والے کا عزت والا کلام ہے, اور اس کا مضمون, اس کا عنوان جو ہے وہ حضرت انسان ہے. قبر میں ڈالا, سب کچھ بھول گیا, سب کچھ ختم. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, سائنس والوں نے بڑے سپیکر لگائے, مرنے والوں کے پاس رکھے, ویڈیو کیمرے لگائے کہ ہمیں کچھ پتہ لگ جائے. کسی کو کچھ پتہ نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ کی جو پوشیدہ علم ہے, سائنس کی وہاں تک رسائی نہیں, وہاں تک سائنس کی رسائی نہیں ہے. لیکن نظر نہ آنے والے علم کو ماننا یہی ایمان ہے. ایمان یہی ہے. الذین یؤمنون بالغیب, وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اور غیب کیا ہے؟ جو اللہ کے نبی نے فرما دیا, ہمارے لیے ہم نے دیکھا نہیں لیکن ہمارا ایمان اس کے اوپر ہے. الذین یؤمنون بالغیب, یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. وہ ہمارے اور آپ کے لیے غیب ہے, اللہ کے لیے بھی غیب نہیں, اللہ کے نبی کے لیے بھی غیب نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہ کر احوال جنت و دوزخ کا بھی مشاہدہ فرماتے ہیں.
جنتیوں کو بھی جانتے ہیں، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد لوگوں کو روکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کا نام بنام بما ان کے باپوں کے نام کے سرکار نے فرمایا کہ فلاں بن فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے یہ اچھے عمل کرے گا، اس طریقے سے زندگی گزارے گا اور پھر یہ جنت میں داخل ہو جائے گا، فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے فلاں بندہ وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ زمین پر رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت و دوزخ کے احوال بتا رہے ہیں۔ ظہر کی نماز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بنام لوگوں کے ناموں کے ساتھ ان کا بیان کیا کہ فلاں جنتی فلاں دوزخی، فلاں جنتی فلاں دوزخی، اس کے باپ کے ساتھ۔ پھر ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا اور ظہر کے بعد حضور نے پھر لوگوں کو روکا اور پھر آپ نے بیان جاری رکھا۔ پھر عصر کی نماز کا وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عصر کے وقت ان کو روکا اور عصر کے بعد پھر حضور نے روک کر پھر بیان شروع کیا، یہاں تک کہ مغرب کی نماز ہو گئی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم حضور کا یہ فرمانا قیامت تک کہ حضور نے اپنے آخری امتیوں میں سے جو لوگ تھے جس کو جنت میں داخل کرنا تھا جنت میں کر دیا، جس کو دوزخ میں بھیجنا تھا دوزخ کا بیان کر دیا۔ پھر ہمارے اندر بڑا عالم وہ ہوتا تھا جس کو حضور کے نام بیان کیے ہوئے وہ ہم سب کو یاد رہتے، جس کو جتنے زیادہ واقعات یاد رہتے وہ بڑا عالم شمار کیا جاتا۔ تو قرآن جو ہے اس کا موضوع انسان ہے، اور انسان مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی بھی رہنمائی ہے۔ یہ اتنی جامع کتاب ہے، اتنا جامع کلام ہے اللہ رب العزت کا کہ اس کے اندر انسان جہاں ہے، جنت میں ہے تو جنت کے احوال بتاتا ہے، دوزخ میں ہے تو دوزخ کے احوال بتاتا ہے، اعراف میں ہے تو اعراف کا احوال بتاتا ہے۔ لیکن ہمارا حال اللہ معاف فرمائے، ہمارے اپنے اسی مسجد کے ایک نمازی وہ بتا رہے تھے کہ ایک سفید ریش بزرگ یہاں چلتے پھرتے قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی صاحب آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا ہوں، 2.5 سپارے کی سورت ہے۔ تو وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، یعنی اتنا ان کا دین کا شغف تھا، بزرگ تھے کہ ان کو سورہ بقرہ یاد تھی اور وہ اس کو زبانی تلاوت کر رہے تھے، یعنی دین سے ناواقف بندہ نہیں تھا، دین کا جاننے والا بندہ تھا۔ قرآن مجید اس کو سورہ بقرہ حفظ تھی، یہ معمولی بات نہیں عام بندوں کے لیے۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ بہت اچھے، اور کیا پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بنی اسرائیل کا واقعہ اس میں تلاوت ہو رہا ہے، بنی اسرائیل کا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ جی بنی اسرائیل کے نبی کا نام کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے نبی کا نام کیا تھا؟ تو وہ صاحب بزرگ وہ سوچنے لگے اور سوچ کر کہنے لگے کہ بنی اسرائیل کا نبی فرعون نہیں تھا؟ انہوں نے کہا توبہ کر بھائی، اس سے اور نئے سرے سے کلمہ پڑھو۔ یعنی دین کا سمجھ رکھنے والا بندہ اس کو نہیں پتا وہ فرعون جیسے کٹر کافر کو، وہ کافر کو مسلمان کیا، وہ نبی بتا رہا ہے بنی اسرائیل کا۔ یہ ہمارا قرآن کے ساتھ رغبت کا عالم ہے۔ ہم نے پہلے ایک کتاب میں بہت پہلے کہیں پڑھا تھا، ملتان کے ایک مشہور چوک ہے نواں شہر چوک، تو ہمیں کہیں کتاب میں پڑھا تھا، ہمیں یقین نہیں آیا تھا، لیکن ان کی یہ بات سن کر ہمیں وہ فوراً وہ بات ذہن میں کافی عرصہ پہلے پڑھی تھی کہ اس چوک پر کھڑے ہو کر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 100 بندے ٹارگٹ کیے، 100 بندوں سے پوچھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں 98 بندوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں پتا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے بلوچستان کی ایک ویڈیو آئی تھی، کوئی شخص فوت ہو گیا تھا تو اس کی جنازہ اللہ معاف فرمائے 5-6 افراد باری باری آگے آتے اور پتہ نہیں کیا اس کے لیے کہتے اور کیا کچھ، اور یہ کر کے اس کو گڑھے میں ڈال دی اور مٹی ڈال دی۔ یہ ہمارا دین سے شغف ہے۔ بے کسے شد دین احمد ہیچ خیش و یار نیس، ہر کسے باکار خود با دین احمد کار نیس۔ ہر ایک کو اپنے کام سے کام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے کوئی کام نہیں، اور نبی کے دین کا کام ہمارا کام ہے، ہماری ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کو اس کی حاجت نہیں ہے، نہ اللہ کو حاجت ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت ہے، ہمیں حاجت ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس رات کا سب سے بڑا پیغام تو یہی ہے، اپنی حقیقت کو پہچانے۔ صوفیاء کہتے ہیں، باقی بستانی کا فرمان ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اچھا، قرآن کتاب ہدایت ہے، سبھی کہتے ہیں، ہر ایک کا دعویٰ ہے قرآن کتاب ہدایت ہے۔ قرآن مجید نے رب کریم نے خود فرمایا، ایک جگہ فرمایا ھدی للناس، سب لوگوں کے لیے ہدایت، اور ایک جگہ فرمایا ھدی للمتقین۔ ھدی للمتقین ہے، ھدی للناس سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں وہ ہیں متقین۔
متقین جو ہیں وہ ہیں قبول ہدایت والے، باقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے لیکن ان کو اس سے ہدایت ملتی نہیں۔ یہی قرآن ہے، یہ قرآن خود فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی کے اندر پڑھ کر لوگ ہدایت پاتے ہیں اور اسی کو پڑھ کر گمراہ ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے گمراہی کا بیان فرمایا کہ گمراہ کون ہوتے ہیں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ، اور نہیں گمراہ ہوتے الا الفاسقین، اس کو پڑھ کر سوائے فاسقین کے۔ فاسق کہتے ہیں بے حکمہ، اللہ کی فرمان برداری سے نکلا ہوا، وہ کافر بھی ہے، وہ گنہگار بھی ہے اور بدعقیدہ بھی ہے، جس نے دین کے بنیادی عقائد میں اختلاف کر دیا۔ اللہ کریم آگے مزید وضاحت فرماتا ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ پکا کرنے کے بعد اس کو توڑ دیا۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور ان رشتوں کو کاٹتے ہیں، ان چیزوں کو کاٹتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ جب کسی کا عقیدہ خراب ہوتا ہے نا، وہ پہلے شرک کی تلوار اپنے باپ داداؤں پہ رکھتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ مشرک تھے، اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، یہ پہلی تلوار لگاتا ہے ان کو کہ یہ مشرک ہو گیا۔ اور وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، کہیں بم بلاسٹ کرتے ہیں، کہیں تماشے کرتے ہیں، لوگوں کو قتل کرتے ہیں، ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں۔ اللہ نے پوری تفصیل ان کی بیان فرمائی کہ یہ ہیں جو قرآن کو پڑھ کر بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے معانی کا اللہ نے ہر شے کا بیان کیا ہے، ایک ایک بات کے بے شمار معانی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی تمام کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھنا سیکھیں، پڑھنا سیکھیں، یہ پہلا سٹیپ ہے، اور پڑھنے کے بعد صحیح پڑھنا سیکھیں۔ کتنے قرآن پڑھنے والے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ہیں کہ قرآن شریف اپنے پڑھنے والوں پر لعنت کرتا ہے۔ حالت یہ ہے کہ کوئی شخص فوت ہو جائے، اس کی اولاد اس کی قرآن خوانی کر نہیں سکتی، ان کو ایک سپارہ دے دیں، 1.5 گھنٹہ بیٹھے رہیں گے، 1.5 گھنٹے میں ایک سپارہ ختم نہیں ہوتا۔ گر تو میں خواہی مسلمان زیستن، نیس ممکن جز بقرآن زیستن، اگر تو مسلمان کی زندگی جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر تو مسلمان کی زندگی نہیں جی سکتا۔ قرآن کو سیکھ، قرآن کے پیغام کی روح کو سمجھ۔ آج ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو غور و فکر سے کیا مراد ہے؟ غور و فکر سے ایمان کے نزدیک، ایمان والوں کے نزدیک مراد کیا ہے؟ قرآن مجید میں جنہوں نے ایمان کی روشنی میں غور و فکر کیا، اس کو قرآن الحمد سے لے کر والناس تک اللہ کے نبی کی شان نظر آئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے علاقہ کر کے، آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید عربوں میں نازل ہوا، قرآن مجید عربوں میں نازل ہوا اور عربی زبان میں نازل ہوا، لیکن اگر عرب اس کو سمجھ لیتے، براہ راست عربی زبان میں لکھی ہوئی تحریر کو سمجھ لیتے، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کتاب رکھ دیتا اور فرما دیتا کہ ابھی کتاب پڑھ لو، یہ تمہاری کتاب ہدایت ہے۔ عربوں کے لیے بھی اللہ نے عربوں کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا اور فرمایا انما انا بعثت معلما، لوگوں میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، استاذ بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ عربوں کا حال یہ تھا، عدی بن حاتم کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ عدی بن حاتم، حاتم تائی کا بیٹا ہے، عیسائی تھا، مسلمان ہو گیا۔ جو مسلمان ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دین کی بنیادی تعلیمات دیا کرتے تھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز سکھائی اور آپ نے روزے کا حکم فرمایا اور فرمایا کہ روزہ رکھو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اور اس میں قرآن مجید کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، یہ پورے احکامات بیان فرمائے اور اس میں فرمایا کہ یہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کھانے پینے کا حکم، سحری کا حکم یہاں بیان ہوا ہے، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ رات کے سیاہ دھاگے سے، خیط کہتے ہیں دھاگے کو، خیط کا لفظی معنی ہے دھاگا،
تو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، جہاں تک کہ سفید دھاگا رات کے سیاہ دھاگے سے جدا نہ ہو جائے اس وقت تک تم کھاتے پیتے رہو۔ یا مراد ہے صبح کاذب، صبح کاذب سے تم کھاتے پیتے رہو، جب صبح صادق شروع ہو اس سے پہلے کھانا بند کر دو۔ اب معنی یہ تھا، لیکن قرآن مجید کا اسلوب ہے، قرآن مجید نے عربوں کو عاجز کر دیا تھا، جن کا دعویٰ تھا ہم ہی ہیں اہل زبان، سن کے قرآن زبانیں دبا کر چلے، جو کہتے تھے نا ہم بڑے اہل زبان ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کو سن کر زبانیں دبا کر چلے گئے۔ قرآن مجید کی بلاغت کو کوئی نہیں پہنچتا۔ ایک بدو نے سنا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینھا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ امام اسماعیل پڑھ رہے تھے، انہوں نے وہ بدو بکری چلا رہا تھا، اس نے سجدہ کر دیا۔ امام اسماعیل نے پوچھا کہ کیوں سجدہ کیا، کسے سجدہ کیا؟ اس نے کہا جو کلام آپ پڑھ رہے تھے میں نے اس کو سجدہ کیا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے پوری انسانی زندگی کا نچوڑ بیان کر دیا، ہر جائز کام کی تفصیل بتا دی اور ہر برے کام کی تفصیل بتا دی۔ اللہ رب العزت نے اس ایک آیت کے اندر، ہمارا وقت اس کا متحمل نہیں ہوتا، لوگ تھکے ہوئے ہیں، ابھی لوگوں نے کھانا کھانا ہوگا، ہم نے متصل پروگرام شروع کر دیا، کھانا کھائیں گے، اس کے بعد شبینہ ہوگا، اس کے بعد صلاۃ و تسبیح ہوگی، باقی معاملات ہونے، ہم مختصر کر رہے ہیں اختصار سے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کھانا کب تک کھا سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ کھاتے پہ یہ آیت سنا دیا۔ وہ عرب تھے، حاتم طائی عرب تھے، اور دنیا میں جتنے عرب ہیں اس وقت، جتنے عرب ہیں بشمول سعودیہ کے، عراق کے، فلسطین کے، ہر جگہ کے جو عرب ہیں وہ یمنیوں کی اولاد ہیں۔ یہ عرب مستعربہ ہیں۔ عربوں کی بنیادی 3 قسمیں مانی جاتی ہیں، جو ماہر عمرانیات ہیں وہ اس کے 3 قسمیں بیان کرتے ہیں۔ تو عرب عاربہ ختم ہو گئے، عرب عاربہ دنیا میں اب ان کا وجود نہیں ہے۔ عرب بائدہ ختم ہو گئے، قوم عاد عرب بائدہ تھی، وہ 300 کھجور کے درخت کی طرح، کأنہم احجاز نخل خاویہ، کھجور کے درختوں کی طرح کٹے پڑے تھے، وہ عرب اصل تھے۔ یہ جو موجود دنیا میں عرب ہیں بشمول ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دیگر عرب، یہ سارے اصلاً یمن کی یمنی نسل ہیں۔ ان کو عرب مستعربہ کہتے ہیں، عرب مستعربہ کہتے ہیں۔ تو عرب مستعربہ کی نسل اس وقت دنیا میں جتنے عرب ہیں یہ انہی کی اولاد ہیں۔ عرب عاربہ ختم، عرب بائدہ ختم، عرب مستعربہ اس وقت موجود ہے۔ اب وہ یمنی تھا۔ یمن کا معنی ہی برکت والا ہے، لفظ یمن کا معنی ایک ہے دائیں طرف اور ایک معنی ہے اس کا برکت۔ تو یہ یمن کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی، اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی شامنا۔ حضور نے دعائیں دی ہیں شام کو اور یمن کو۔ نجد کے لیے حضور کے اصرار، لوگوں کے اصرار کے باوجود حضور نے دعا نہیں کی۔ یہ یمن والے، نجد والے ہیں جنہوں نے حرم شریف کے اندر 1450 سال کی روایت کو توڑا اور 10 تراویح پر لے آئے۔ لوگ 3-3.5 لاکھ روپے عمرہ لگاتے ہیں، عمرے پر خرچ کرتے ہیں، اور ان ظالموں نے تراویح 20 کی بجائے 10 کر دی 1450 سال کے بعد پہلی مرتبہ۔ اور نیوم شہر بسا رہے ہیں، جو تبوک، جہاں سرکار نے غزوہ تبوک آخری جو غزوہ تھا جو نہیں لڑا گیا، حضور جہاں گئے تھے، سب سے مشقت والا، جس کو قرآن مجید میں منافقت اور ایمان کی پہچان کے معیار کو بنا دیا اللہ نے، ان ظالموں نے وہاں نیوم شہر بسا دیا، تراویح 20 کی 8-10 کر دی۔ 1450 سال کا امت کا معمول رہا ہے۔ آپ حضرات کو خود یاد ہے حرمین میں 20 تراویح ہوتی تھی، اس سال 10 ہو رہی ہیں۔ ہمارے احباب گئے، ہمیں یقین نہیں آیا، ہمارے احباب گئے، ہم نے ان سے کہا کہ وہاں سے پتہ کر کے بتانا کہ واقعتاً 10 پڑھائی جا رہی ہے، ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہاں کے علماء مفتیان کرام چیخ پڑے، لیکن جو بولتا اس کو ڈال کے اٹھا کے جیل میں ڈالتا۔ ہم نے تو امام بنا لیا نا سعودیوں کو، یہ سعود آل یہود ہیں، اور اس کا ایک انٹرویو چھپا ہے مطلب MBS کا، وہ کہتا ہے کہ میری ماں ایتھوپین یہودی تھی اور میں اس کی اولاد ہوں۔ سلمان جو بادشاہ ہے اس کی جو بیوی ایتھوپین یہودی ہے، یہودی عورتیں ان کے گھروں میں بھری پڑی ہیں، اور یہود سے ان کو ایسی محبت ہے کہ فلسطینیوں کو ذبح کروا دیا۔ بہرحال بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی۔ تو قرآن مجید عربی زبان میں، اور عدی بن حاتم یمنی، عرب، خالص عرب، اور وہ حضور نے ان کو یہ بتا دیا۔ اگلے دن وہ آگے، وہ آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 2 دھاگے رکھ دیے تھے میں نے سرانے کے نیچے، اور میں تو ان کو دیکھتا رہا، اور وہ تو الگ الگ ہوئے نہیں، یہاں تک کہ سورج نکل آیا،
یعنی وہ دیکھ رہے تھے دھاگوں کو انہوں نے اکٹھا کر کے رکھ دیا اور ان کا خیال تھا کہ یہ دھاگے الگ الگ ہو جائیں گے خود بخود. حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. اب یہ عرب ہیں اور دھاگوں کو دیکھ رہے ہیں، قرآن مجید کا منشا نہیں سمجھے، مطلب نہیں سمجھے، الفاظ سمجھ گئے معنی نہیں سمجھے، مطلب نہیں سمجھے. کہا یا رسول اللہ میں تو کھاتا پیتا رہا انتظار کرتا رہا، بار بار میں دھاگوں کو دیکھتا رہا اور وہ دھاگے تو الگ الگ ہوئے نہیں، وہ اکٹھے ہی پڑے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو نے دھاگے کہاں رکھے تھے؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے وسادہ کے نیچے، اپنے سرہانے کے نیچے رکھے. میں نے وہ دھاگے اپنے سرہانے کے نیچے رکھے تھے اور میں ان کو دیکھتا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک کی چمک ظاہر ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ تیرا وسادہ، تیرا سرہانہ تو زمین کے مشرق و مغرب سے بھی بڑا ہے. اللہ کے بندے، اس کا مطلب یہ تھا کہ جب رات کی سیاہی سے سفیدی ممتاز ہو جائے، دن کی سفیدی جدا ہونا شروع ہو جائے، سمجھ لیں صبح کاذب جب ہوتی ہے نا تو ایک سیدھی عمودی روشنی نکلتی ہے، ایک عمودی روشنی نکلتی ہے، وہ صبح کاذب کہلاتی ہے. اس کے بعد افقی روشنی پھیلتی ہے، وہ صبح صادق کہلاتی ہے. روشنی ایک سیدھی اوپر کی طرف لکیر نکلتی ہے، اس کو عمودی روشنی کو، اس کو صبح کاذب کہتے ہیں. اور جب افقی پھیلتی ہے اس کو صبح صادق کہتے ہیں. تو حضور نے فرمایا اللہ کے بندے اس سے مطلب یہ تھا، تو نے کیا سمجھا کہ یہ دھاگے الگ ہو جائیں گے؟ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے اگر عرب قرآن کو براہ راست سمجھ جاتے، قرآن وہ آج کل نعرے لگاتے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے اور قرآن کے نام پر فساد برپا کیا ہوا ہے، ہر بندہ کہتا ہے آؤ قرآن سے پوچھو، قرآن سیکھیں، آؤ دیکھو قرآن پڑھیں، قرآن کی بات تو سنیں. قرآن خود تو نہیں بولتا، قرآن تو وہ بولتا ہے جو نبی بولتا ہے. قرآن کا منشا تو وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. تو قرآن کے مضامین کی روح کو پہلے سمجھیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجت نہ ہوتی، معلم کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث نہ کرتا. قرآن از اول تا آخر الحمد سے لے کر والناس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پر مشتمل ہے. اقبال کہتا ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین. قرآن کیا ہے؟ مغز قرآن. قرآن کا مغز کیا ہے؟ مغز قرآن روح ایمان، ایمان کی روح کیا ہے؟ جان دین، دین کی جان کیا ہے؟ ہست حب رحمت للعالمین، یہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی عینک لگا کر ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے، الحمد سے لے کر والناس تک، امام عمر بیضاوی کی طرح وہ کہہ بیٹھے گا القرآن کلام اللہ ویشتمل علی نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کیا ہے؟ الحمد سے لے کر والناس تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور تعریف پر مشتمل ہے. حضور کی نعت و تعریف سمجھ کر قرآن کو پڑھیں تو قرآن میں ہر جگہ حضور کی شان نظر آئے گی. انسان ہم پہلے کئی دفعہ بتا چکے ہیں، ہمارا ایک جگہ جانا ہوا عام بات، وہ کہنے لگے کہ حضرت یہ آپ کہتے ہیں قرآن حضور کی نعت ہے، قرآن میں تو کافروں کا ذکر بھی ہے، قرآن میں کتے بلیوں کا سوروں کا ذکر بھی ہے، قرآن میں فرعون حامان قارون کا بھی ذکر ہے، نبیوں کا بھی ذکر ہے، تو سارے قرآن کو الحمد سے والناس تک حضور کی تعریف آپ کیسے کہتے ہیں؟ ہم نے کہا حضور کی محبت دل میں ہو تو اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ قرآن الحمد سے لے کر والناس تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف پر مشتمل ہے. کہنے لگے ہمیں بھی سمجھا دیں. ہم نے کہا جو قرآن مجید میں پہلی آیت کیا ہے؟ انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین. کرسی لے لیں، ان کو کرسی لا دیں. الحمدللہ رب العالمین آیت. ہم نے کہا آیت کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا جی یہاں ٹھہرنے کی نشانی ہے، بندہ سانس لے لے یہاں. ہم نے کہا قرآن کس کا کلام ہے؟ کہنے لگے اللہ کا کلام ہے. ہم نے کہا کہ کیا اللہ بھی سانس لیتا ہے؟ اللہ کو بھی سانس لینے کی حاجت ہے؟ آیت کا مطلب ہے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سانس لی ہے، حضور نے وقف کیا ہے تو ہم یہاں وقف کریں گے. یہ ہے حضور کی شان کہ جہاں حضور ٹھہرے وہاں ہم ٹھہریں گے. یہ حضور کی تعریف ہے. پھر ہم نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو کیا اللہ مکہ کا رہنے والا ہے یا مدینہ کا رہنے والا ہے؟ کہنے کے مول صاحب یہ کیا بات ہوئی، اللہ تو ہر جگہ کا ہے. ہم نے کہا صرف مکہ کا ہے یا صرف مدینہ کا ہے یا صرف ان دو شہروں کا ہے؟ کہنے لگے نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے. تو کیا ہم نے کہا کہ بھئی قرآن مجید کی صورتیں آپ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، یا وہ مکی ہیں یا مدنی ہیں، یا مکی ہیں یا مدنی ہیں. حضور ہجرت سے پہلے حضور پر جو قرآن نازل ہوا وہ مکی کہلایا،
اور ہجرت کے بعد جو قرآن نازل ہوا وہ مدنی کہلایا۔ قرآن مکی مدنی کس کے مکی مدنی ہونے سے ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی اور مدنی ہونے سے قرآن مکی اور مدنی ہو گیا۔ حضور مکی ہوئے، قرآن مکی ہو گیا۔ جب حضور نے ہجرت کر لی، ہجرت کے بعد آپ چونکہ وہاں حضور نے اقامت فرمائی، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد وانت ووالد وما ولد، میں اس قرآن کی میں مکہ شہر کی قسم کسی اور سبب سے نہیں کھاتا، بلکہ اس لیے کھاتا ہوں کہ اے حبیب آپ یہاں رہتے ہیں۔ حضور نے جو گھر بنایا، دو گھر تھے حضور کے، یا مکہ میں تھا یا مدینہ میں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور طائف میں بھی گئے تھے، طائف میں آپ کو ایذا دی گئی، آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کا خون مبارک بہایا گیا، لیکن طائف میں حضور کا گھر نہیں تھا، اس لیے قرآن طائفی نہیں ہوا۔ حضور بدر میں گئے، قرآن بدری نہیں ہوا۔ حضور احد میں گئے، قرآن احدی نہیں ہوا۔ حضور تبوک میں گئے، قرآن تبوکی نہیں ہوا۔ حضور کا جہاں گھر تھا، قرآن فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد، میں شہر مکہ کی قسم کسی اور سبب سے نہیں کھاتا، وانت حل بهذا البلد، بلکہ اس لیے کھاتا ہوں اے حبیب تو یہاں رہتا ہے۔ حضور جہاں رہتے ہیں، ہمارے استاد پڑھاتے تھے جن کے دلوں میں محبت ہوتی ہے نا، جس کے دل میں محبت ہو، قرآن مجید ان کے سامنے اپنے معنی کھولتا ہے، قرآن مجید کے اندر ان کو نظر آتا ہے۔ جس کا دل حضور کے بغض سے بھر جائے یا حضور کی مخالفت سے بھر جائے، اس سے قرآن کا مضمون کیا سمجھ آئے گا؟ ہمارے استاد پڑھا رہے تھے تو اس دوران ایک شاگرد استاد عطا بندیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے سوال کیا کہ حضور یہ بتائے کہ زمین افضل ہے یا آسمان افضل ہے؟ کسی شاگرد نے سوال کر دیا، کسی ساتھی نے ہمارے نے سوال کر دیا کہ حضرت زمین افضل ہے یا آسمان افضل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے افضلیت کا جو تعلق ہے وہ نسبت سے ہوتا ہے۔ افضلیت جو ہوتی ہے، فضیلت جو ہوتی ہے وہ نسبت سے ہوتی ہے، نسبت نہ ہو تو فضیلت نہیں ہوتی۔ جیسے ایک بچہ ہے ایک انسان کا، اس کا انسانوں سے نسبت ہے، وہ دیگر مخلوقات سے افضل ہے۔ سب انسان جانوروں سے افضل ہیں، کیونکہ اللہ نے اولاد آدم کو عزت دی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ، اور فرمایا کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت دی ہے، تو عزت والی مخلوق اولاد آدم ہے۔ اب جو اس سے نسبت رکھے گا وہ معزز ہوگا۔ پھر معزز انسانوں کے اندر معزز کون سے؟ ایمان والے، صاحبان ایمان، مومنوں کی عزت ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے، لیکن منافقوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ تو نسبت سے عزت ہوتی ہے۔ جس نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا، حضور سے نسبت اختیار کر لی، عزت اس کو ملی۔ عزت نسبت سے ملتی ہے۔ بازار سے آپ نے 8-7 میٹر کپڑا لے لیا، آپ نے سوٹ بنا لیا، آپ نے اپنا لباس بنایا، اور اس میں سے تھوڑا سا کپڑا بچا تو اس کا آپ نے قرآن مجید کا غلاف بنوا لیا۔ اب جب قرآن مجید کا وہی کپڑا ہے، وہ جو قرآن مجید سے اس کی نسبت ہو گئی، آپ جب اس قرآن کو اٹھائیں گے اس پر غلاف ہے لیکن آپ اس کو بوسہ دیں گے۔ وہی کپڑا ہے جو آپ نے پہنا ہوا ہے، اس کو بوسہ نہیں دے رہے، لیکن قرآن کے غلاف کو بوسہ دیں گے۔ نسبت کی وجہ سے تھلے سے اینٹیں آتی ہیں، وہی اینٹیں واش روم میں لگی ہوئی ہیں، وہی اینٹیں مسجد میں لگی ہوئی ہیں۔ مسجد میں جوتے اتار کر آتے ہیں، واش روم میں ناپاکی پھیلاتے ہیں۔ مسجد سے نسبت ہو گئی، اس کو اللہ کے گھر سے نسبت ہو گئی، تو اس لیے جس کی نسبت ہوتی ہے، حضرت عمر فاروق کا فرمان بھول گئے، کیا کہتے ہیں؟ عزت اور نسبت کس سے ہے؟ حضور سے ہے۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آب روئے ماں زنا میں مصطفیٰ۔ مسلمان کے دل میں حضور کا مقام ہے اور حضور کے نام سے مسلمان کی عزت ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینے لگے اور بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگے، اے حجر اسود، اے کالے پتھر، تو محض ایک پتھر ہے، نہ کسی کو فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، لیکن میں تجھے اس لیے چوموں گا کہ رسول اللہ کو چومتے دیکھا ہے۔ ایمان والے کے لیے سب سے بڑی نسبت رسول کی ہے۔ تو ساتھ ساتھ نے یہ ساری مثالیں دینے کے بعد فرمایا کہ اللہ کے بندو، اللہ کے نزدیک سب سے عزت والی مخلوق کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو وہ حضور کا ہے۔ حضور جیسا کوئی نہیں۔ تو حضور شب معراج جب آسمانوں پر گئے تھے تو آسمان افضل تھا،
شب معراج جب حضور آسمانوں پر گئے، آسمان افضل ہوا، جب اب حضور زمین پر آرام فرما ہے تو زمین عرش سے اعلیٰ ہے، زمین آسمانوں سے اعلیٰ ہے کہ حضور زمین پر موجود ہیں، تو حضور کی نسبت جس کو مل گئی وہ اعلیٰ ہو گیا۔ تو قرآن مجید الحمد سے لے کر والناس تک اللہ کے حبیب کی نعت بیان کرتا ہے، ایک ایک آیت، ایک ایک حرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و توصیف پر مشتمل ہے۔ ہم مثال میں بتاتے ہیں، آپ حضرات ماشاءاللہ بہت سارے صاحبان علم ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہودی بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں، اگرچہ عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، وہ ایک الگ سبب ہے، ہمارا وقت اس کا متحمل نہیں، لیکن وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ یہودی بھی اذان دیتے ہیں، ختنہ بھی کرتے ہیں، حلال ذبیحہ آج کے یہودی کا جو مذہبی یہودی ہے اس کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے، روزے بھی رکھتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ عیسائی اللہ کو ایک مانتے ہیں، آگے اللہ کی بیوی اور بیٹا بنا دیتے ہیں لیکن اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ ہندوؤں کے ہاں ہزاروں بھگوان ہیں، ان کے بندر بھی ان کا خدا ہے تو سانپ بھی ان کا خدا ہے، پتہ نہیں کیا کیا گند بلا انہوں نے بنایا، لیکن ایشور کا تصور ان کے ہاں ایک ہے، ایشور ایک ہے۔ تو اس لیے اللہ کا تصور یکتائی کا ہر ایک کے اندر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان سے پوچھو، قل من رب السماوات والارض قل اللہ، آپ ان سے پوچھو کہ کس کے لیے زمین و آسمان، کون مالک ہے آسمان و زمینوں کا، ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کو مشرکین بھی مانتے تھے، قرآن مجید میں بیان ہے، وہ کہتے تھے، مشرک بتوں کی پوجا کرتے تھے اور کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اب آج کے جو دوسرے لوگ ہیں نا جی، جو اہل سنت سے اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم پیروں کو تم پوجتے ہو، تمہارا بھی وہی عقیدہ ہے جو مشرکین کا۔ کیا کوئی بندہ اپنے پیر اپنے مرشد کی قبر کی پوجا کرتا ہے؟ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، بغیر تعصب کے کوئی اپنے پیر و مرشد کی پوجا کرتا ہے؟ کوئی سجدہ کرتا ہے؟ کوئی عبادت کرتا ہے؟ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بدترین مخلوق اشر الخلق سمجھتے تھے خوارج کو، وہ کہتے تھے کہ جو آیتیں اللہ نے بتوں کے حق میں نازل کی ہیں یہ اولیاء اللہ پر چشمہ کرتے ہیں، اور جو مشرکین کے حق میں نازل ہیں یہ مومنین پر چشمہ کرتے ہیں۔ یہ بدترین مخلوق ہیں، یہ امت کے اندر اتنے انتشار کا باعث بنے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اشر الخلق ہیں، یہ بدترین مخلوق ہیں جو مسلمانوں پر کفر و شرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ کوئی کسی جو عبادت کرے گا وہ مشرک ہو جائے گا، جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عبادت کرے وہ مشرک ہو جائے گا۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، مشرکین تو عبادت کرتے تھے، قرآن گواہ ہے، ما نعبدہم، ہم نہیں عبادت کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، سوائے اس مقصد کے اس عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن کی ایک ایک حرف سے مترشح ہے۔ قرآن مجید، حضور مکہ میں گئے، قرآن مکی ہو گیا، ہجرت فرما کر جب مدینہ میں رہنے لگے، مدینہ سے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے، مکہ مکرمہ آئے۔ اب مکہ میں حضور کا گھر نہیں تھا، حضور جب آئے نا تو پتہ نہیں کسی نے سوال کیا کہ حضور، ایک صحابی کا نام اس وقت ذہن سے نکل گیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں قیام کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب انداز سے فرمایا کہ عقیل نے ہمارے رہنے کے لیے گھر چھوڑا ہی نہیں، یعنی عقیل بن ابو طالب مولا علی کے بھائی ہیں، انہوں نے وہ مکان بیچ دیا تھا، اب حضور کی یہاں رہائش نہیں تھی، اب حضور مکہ آئے، مکہ کے رہنے والے تھے، اب حضور کا گھر یہاں نہیں ہے، گھر مدینہ طیبہ میں ہے، تو قرآن جو مکہ میں بھی نازل ہوا وہ قرآن مدنی ہو گیا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ آیت قرآن مجید کی سب سے نازل ہونے والی آخری آیت ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہ قرآن مجید کی آخری آیتوں میں سے ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی، حجۃ الوداع میں نازل ہوئی، لیکن یہ آیتیں، یہ صورتیں یہ مدنی ہیں، کیونکہ حضور کا گھر مدنیہ میں تھا۔ تو تمہیں حضور کی شان نظر نہیں آتی؟ حضرت موسیٰ طور پر جاتے تھے، طور جبل پر گئے، طور سینا پر گئے، اور اللہ کی طرف سے حکم آیا فَاخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، آواز آئی اے موسیٰ جوتے اتار دے، إِنَّكَ وَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، یہ طُوَىٰ کی مقدس وادی ہے، إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، تم طُوَىٰ کی مقدس وادی میں ہے، جوتے اتار دے۔ تو حضرت موسیٰ پہاڑ پر مشقت کر کے گئے،
اور اللہ کے حبیب کی شان تمہیں نظر نہیں آتی کہ حضور میدان میں ہے تو قرآن میدان میں نازل ہو گیا، حضور گھر میں ہے تو قرآن گھر میں نازل ہو گیا، حضور بستر میں ہے تو قرآن بستر میں نازل ہو گیا۔ حضور کی دو ازواج مطہرات حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضور موجود تھے۔ حضور نے فرمایا کہ اے خدیجہ، یہ جبریل امین آئے ہیں، یہ جبریل امین آئے ہیں اور تجھے اللہ کا سلام پہنچاتے ہیں۔ یہ حضرت خدیجہ کی شان ہے، اور ان کے بستر میں جبریل امین آئے، اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بستر پر سرکار موجود تھے۔ فرماتے ہیں کہ وہ حضور میرے بستر میں ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی حضور پر آ جاتی تھی۔ تمہیں حضور کی شان نظر نہیں آتی؟ حضور بستر میں ہیں تو قرآن بستر میں آ گیا، حضور میدان میں ہیں تو میدان میں، حضور سفر میں ہیں۔ قرآن مجید کے جو آیت ہیں نا، ہمارے ہاں تو یہ مکی اور مدنی کے دو بحث ہیں، اس کو بھی لوگوں کو نہیں پتا۔ 82 سورت مدنی ہیں، باقی مکی ہیں۔ ہمارے ہاں تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ 82 جو مکی ہیں اور باقی 22 23 ہیں وہ مدنی ہیں۔ ہمارے ہاں تو مکی اور مدنی کی تفصیل بھی لوگوں کو نہیں پتا۔ قرآن مجید کی آیتوں میں تقسیم ہے سفری اور حضری۔ کیا یہ سفر میں نازل ہوا یا حضر میں نازل ہوا؟ یہ لیلی ہے یا نہاری ہے؟ یہ دن کی آیت نازل ہوئی ہونے والی ہے یا رات کو نازل ہوئی ہے؟ یہ صیفی ہے یا شتائی ہے؟ یہ گرمی کی نازل ہونے والی ہے یا رات یہ سردی میں نازل ہوئی ہے؟ یہ سواری پر نازل ہوئی یا حضور پیدل چل رہے تھے تب نازل ہوئی؟ قرآن مجید تو سراسر الرحم سے لے کر والناس تک حضور کی نعت و تعریف پر مشتمل ہے۔ بڑی باتیں ہو گئی، ہمارے قاری خلیل صاحب آ گئے، سمجھنا شروع ہوا چاہتا ہے۔ بہت باتیں انشاءاللہ ہم باتیں تو کرتے ہیں اور تو ہمیں کچھ آتا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارا دامن عمل سے بھر دے۔ زبان سے کچھ نہیں ہوتا، زبان سے کہہ کے دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو عزیزان گرامی، قرآن مجید کا ذوق و شوق رکھیں، اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں اسے، اپنی زندگی کا اس کو لازمی حصہ بنا لیں، اور دن رات میں 15 منٹ 20 منٹ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب تلاوت قرآن میں یہ بیان کیا ہے کہ قرآن کا کچھ حصہ روزانہ پڑھو، لیکن اتنا پڑھو جتنا تمہاری طبیعت میں نشاط رہے، تازگی رہے، تر و تازہ رہو، خوشی سے پڑھو۔ جب طبیعت اکتانے لگے، انسان کمزور ہے نا، زیادہ وزن نہیں اٹھا سکتا۔ قرآن اللہ عزت والے کا کلام ہے، اور ایسا عزت والا کلام ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ ہمیں اس کا وزن نظر نہیں آتا۔ وہ ایک بندے کو عدالت میں بلایا گیا تو عدالت نے اس نے کبھی قرآن دیکھا نہیں تھا، عدالت نے کہا کہ قرآن اٹھائے گا؟ اس نے سمجھا کہ پتہ نہیں قرآن کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی پہلے مجھے دکھاؤ پھر بتاؤں گا۔ قرآن مجید سامنے کیا، انہوں نے کہا جی ایسے تو 50 آپ لے میں اٹھا لوں گا۔ ہمارا حال وہی ہے، ہم قرآن کی عظمت کو جانتے نہیں۔ رب فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ، اگر ہم چاہتے تو قرآن مجید سے پہاڑوں کو چلا دیتے، مردے اس سے کلام کرتے اس کے ذریعے سے۔ قرآن مجید کے اندر تو ایسے ایسے علوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن مجید کا ذوق و شوق نصیب فرمائے، قرآن مجید کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور قرآن مجید کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد کو، یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ ہماری خدمت کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کا دیا بہت ہے، ہمیں نہیں ضرورت آپ، لیکن جو قرآن پڑھانے والا ہے اس کی عزت کریں، اس کی خدمت کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے کو جب ان کے استاد نے سورۃ الفاتحہ پڑھائی، سورۃ الفاتحہ پڑھائی، تو انہوں نے سونے کی اشرفیوں کا بھرا ہوا تھا، بہت بڑے ٹریڈر تھے، کپڑے کا سب سے بڑا یہ تاجر تھے کوفہ میں، ریشمی کپڑے کے سب سے زیادہ بڑا ٹریڈر جو تھے وہ یہ تھے۔ تو انہوں نے سونے کی اشرفیوں کا بھرا ہوا تھال بھیجا اور کہا کہ اس کو قبول فرمائیے۔ تو استاد متعجب ہو گیا، اس نے کہا حضرت اتنا ابھی تو پورا قرآن پڑھا ہے اور یہ ایک سورہ فاتحہ، اتنا انعام آپ نے عطا کر دیا۔ فرمایا کہ استاد صاحب اس کو قبول فرمائیے، اللہ کی قسم یہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن جو آپ نے میرے بیٹے کو پڑھایا یہ مرنے کے بعد بھی ختم ہونے والی نعمت نہیں ہے، یہ مرنے کے بعد بھی ختم ہونے والی نعمتیں نہیں ہیں۔ تو اس لیے عزیزان گرامی قرآن مجید سے ذوق و شوق رکھیں اور قرآن مجید سے وابستگی اختیار کریں، جو خدمت قرآن کے لیے وقف ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے ان کی نشانی یہی بتائی ہے، جو اصل فقراء ہیں مدارس کے طلباء ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا، جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے۔ اس کا اطلاق علماء نے تفسیر میں دو پر کیا ہے، یا تو مجاہد فی سبیل اللہ اور یا پھر دین کے طلباء،
ان کی خدمت کرنی چاہیے. یہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے لیکن تم ان کی حاجتوں سے، ان کی ضرورت، پیٹ ان کے ساتھ بھی لگا ہے. اس مولوی صاحب کا بچہ بھی اس سے پیسے مانگتا ہے، اس کی بھی ضرورتیں ہوتی ہیں، انہوں نے بھی بچوں کو پڑھانا ہے، میڈیکل ان کے ساتھ بھی ہے. تو آپ ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں گے. آپ امام زین العابدین قربان جائیے، جو اہل حقیقت ان کی نظر کہاں ہوتی ہے. امام زین العابدین کے پاس کوئی سائل آتا تو فوراً دعا کرتے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ جنت میں لے جانے والا مجھے، میرا سامان لے جانے والا جنت والا مجھے مزدور بلا معاوضہ تو نے بھیج دیا، بلا معاوضہ. اور جو ہم دین کی خدمت کرتے ہیں، دین کے معاملات میں خدمت کرتے ہیں، ظاہراً تو دین والے جو آپ سے پیسہ لیتے ہیں وہ احسان مند ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بڑی مہربانی آپ کی نوازش. علماء نے فرمایا کہ اصلاً احسان ان کا ہے کہ وہ آپ کے کام آ رہے ہیں. فرمایا کہ تو ان کی دنیا کی ضرورت کو پوری کر رہا ہے، وہ آخرت میں تیری ضرورت کو پورا کریں گے. اور دنیا اور آخرت کا کیا مقابلہ ہے. تو دین کی طرف توجہ کریں. ہر بندہ عہد کرے کہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائے گا، اور حافظ قرآن بنانے کے بعد پھر اس کو قرآن مجید محفوظ رکھنے کا موقع بھی فراہم کرے گا. سب سے بڑا موقع جو ہے وہ یہی تراویح کا پڑھنا ہے، تراویح کا سننا ہے، شبینہ ہے. اپنے بچوں کو رغبت دلائیں، خود قرآن مجید سیکھیں سکھائیں. اور اپنے میں سے قرآن مجید رب فرماتا ہے، رب قرآن مجید میں فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا. تو اپنے گھروں میں سے، محلے میں سے ایک نہ ایک کو تو عالم ضرور بنائیں، ایک نہ ایک کو ضرور عالم بنائیں. حافظ اپنے بچوں میں سے ایک کو بنائیں، پر محلے میں ایک نہ ایک، اور جو عالم بن رہا ہو اس کی ضروریات. ہم نے کہیں سنا تھا کہ یہ جو دعوت اسلامی والے ہیں نا، حاجی عبدالحبیب الطاری، حاجی عبدالحبیب الطاری، یہ ان کے والد نے ان کے بھائیوں کی ذمہ داری لگا دی کہ ان کے جملہ اخراجات، جو بھی ان کے مہینے کے اخراجات ہوتے ہیں، جتنے ان کے اخراجات ہوں گے تم پورا کرے گا. یہ کمانے میں نہیں رہے گا، یہ دین کا علم حاصل کرے گا، دین کی تبلیغ و اشاعت میں رہے گا. ابھی بھی وہ کوئی کاروبار نہیں کرتے، اور ان کے بھائی ان کا خرچہ اٹھاتے ہیں، ان کے بچوں کا، بیویوں کا. ایک اور جگہ کے ایک دوسرے فرقے کے لوگ، وہ ہم نے وہ بفر زون میں گئے تو انہوں نے بتایا کہ ان کے جو بڑے علماء ہیں ان کو تنخواہ نہیں ملتی. ہر مہینے لوگ ان کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیتے ہیں، جتنی ان کی جہاں ضرورت ہوتی ہے اس کو دے دیتے ہیں. ایک اور جگہ کا ہم نے پڑھا کہ ان کو بلینک چیک دے دیا جاتا ہے اور وہ اس کو اپنی مرضی سے پر کر لیتے ہیں. ان کو جو ضرورت ہوتی ہے ان کو. یہ ہاں عرب شریف کا پڑھا. عرب شریف میں ملک فیصل کے زمانے کی بات ہے. ملک فیصل جا رہے تھے اور رستے میں نماز کے، عربوں میں نماز کی بڑی پکی عادت ہے، عقیدے ان کے خراب ہو گئے، نمازی بڑے پکے ہیں. تو نماز پڑھنے ایک مسجد میں رکے تو امام صاحب کو جو پتہ چلا کہ پیچھے ملک فیصل آئے ہوئے ہیں، ظاہر بادشاہ کا روب ہوتا ہے تو وہ ڈر گئے، ان کو کانپ گئے اور ان کو سہو ہو گیا. قرات میں ان کو بھول ہو گئی، وہ بھول گئے. تو ملک فیصل نے جب سلام پھیرا، وہ تو بھولے تھے بادشاہ کے روب میں. ملک فیصل نے سلام پھیرنے کے بعد اپنے وزیر سے پوچھا کہ جو وہاں امام گورنمنٹ مقرر کرتی ہے، انہوں نے پوچھا ان کی تنخواہ کتنی ہے؟ انہوں نے کہا اتنی ہے. انہوں نے کہا کہ فکر معاش کی وجہ سے، پیسے کی ضرورت کی وجہ سے ان کو بھول ہو گئی، ان کی تنخواہیں علماء کی ڈبل کر دو. امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علماء کی خدمت کرتے تھے. ایک کے لیے کہا کہ جاؤ، میرے ایک مولوی صاحب تھے اور ان کے پرانے سے کپڑے تھے، ان کو کہا کہ جاؤ میرے مصلے کے نیچے تھیلی پڑی ہے وہ چپکے سے لے لو تاکہ لوگ نہ دیکھیں، امام مولوی صاحب کی عزت میں فرق نہ آئے. اب وہ جب گئے انہوں نے دیکھا تو وہ پیسے تھے تو واپس آ گئے. انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، اللہ نے مجھے بڑا خوشحال بنایا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تو نے حضور کی حدیث نہیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے ان اللہ تعالیٰ یحب علی اثر نعمتہ علی عبدہ. اللہ تعالیٰ اس کو دوست رکھتا ہے کہ اللہ کسی کو نعمت عطا فرمائے تو اس کا اثر اس بندے پر نظر آنا چاہیے. اچھے کپڑے پہن کر تو یہ گندے کیوں پہنے پھر رہا ہے، مسکینوں کی طرح کیوں پھر رہا ہے؟ تو جو دستیاب وسائل ہوں ان کو چاہیے، لیکن وہ سفید پوش ہوتے ہیں، ان کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے ان کا خیال رکھنا چاہیے. ان کی حاجتوں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، بلکہ محلے کے ہر بندے کے غریب لوگوں کو پتہ ہو. اور علماء جو دین کے لیے وقف ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے فرمایا ہے کہ لا یسألون الناس الحافا، وہ کسی سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے. تعرفہم بسیماہم، تم ان کے چہروں سے ان کو پہچانو. تو بہرحال لیکن اصل چیز یہ ہے کہ پھر جن کو دین کا علم حاصل ہو گیا ان کی قدر کریں اور ان کے دامن سے وابستہ رہیں. یہ علماء کا وجود وہ ہے کہ جنت میں جانے کے باوجود جنتی لوگ ان سے مستغنی نہیں ہوں گے، جنت میں بھی ان کے محتاج ہوں گے، جنت کے اندر بھی ان کی حاجت رہے گی.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، ہمارا یہ جاگنا شب قدر کا جاگنا بنا دے، اور ہماری تلاوت قرآن کو شب قدر کی تلاوت قرآن بنا دے، اور آپ کی سماعت قرآن کو قرآن مجید کی شب قدر کی سماعت قرآن کا درجہ عطا فرما دے۔ اور یاد رکھیے کہ پڑھنے میں اور سننے میں اجر میں کوئی فرق نہیں ہوتا، پڑھنے اور سننے کے اجر میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آپ بھی اتنا ہی اجر عطا فرمائے جو اللہ کی رحمت سے ہمیں بھی امید ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک